کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، اور نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ آج کی یہ محفل جامعہ صوفیہ حمیدیہ کا دستار بندی کا اجلاس آپ نے مجھ سے پیشتر ہمارے بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کیا۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان بہت دیر سے بیٹھا ہو تو پھر مزید اس کو دیر تک بٹھانا، یہ میں اپنے تئیں جو ہے وہ بلند اخلاق کے خلاف تصور کرتا ہوں، تو اس لیے میں بہت دیر تک کوئی گفتگو آپ سے نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر جتنا آپ کا ذوق سماعت میرا ساتھ دے گا اتنے وقت میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ آپ نے ابھی استاذ العلماء مفتی اعظم راجستھان کے جانشین حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب کا خطاب بھی سنا۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی فیاض صاحب رضوی اور بھی آپ نے پتہ نہیں ہمارے بڑے بزرگوں کے خطابات سماعت کر لیے ہیں، اور ان کے خطابات کے بعد اب بہت کسی واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے حکم ہے تو تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان لڑنے لڑانے کے معاملے میں، مقابلہ آرائی کے معاملے میں یا جنگ کرنے کے معاملے میں یہی سوچتا ہے کہ کوئی بھی کمزور کسی طاقتور سے لڑائی مول نہیں لیتا۔ کوئی کمزور اگر وہ ہوشیار ہے اور دانشور ہے تو وہ کبھی کسی طاقتور سے نہیں لڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزور اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میری کمزوری کیا ہے۔ اگر میں کسی طاقتور سے پنجہ لڑاؤں گا اور اس سے لڑوں گا تو پھر میری اوقات، میری حیثیت، میری عزت، میری حرمت سب کے سب برباد ہو کر رہ جائے گی۔ تو انسان اگر پڑوس میں طاقتور رہتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس سے نہ ٹکرائے، اور اگر وہ ٹکرائے تو نقصان کمزور کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کمزور حکومت دوسری کمزور حکومت سے نہیں ٹکراتی، کہ اگر وہ کمزور حکومت کسی طاقتور حکومت سے ٹکرا جائے تو وہ کمزور حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ یہ بات دنیا کا اصول ہے اور یہ ایک دانشور اور ہوشیار انسان کی پہچان ہے۔ قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ملکہ سبا نے یہ کہا تھا کہ جب طاقتور حکمراں کسی قوم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ طاقتور حکمراں اس پورے علاقے کو برباد کر دیتے ہیں، شہر کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ جب یہ بات آپ کے اور ہمارے بالکل سمجھ میں آ چکی ہے اور اس بات کو ہم جانتے بھی ہیں کہ اگر کوئی کمزور کسی طاقتور سے ٹکرائے گا تو نقصان اسی کا ہوگا، وہ برباد بھی ہوگا، وہ تباہ بھی ہوگا، اس
کی نسلوں تک اس کا اثر پہنچے گا۔ تو اب آئیے دھڑکتے ہوئے دل سے، ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ایک بات سن لیجئے، اللہ رب العزت بھی کچھ لوگوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور فرمائیں، ایک طاقتور انسان سے جب ہم ٹکرا نہیں سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، تو اللہ کا جس کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرے، اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے، بتاؤ اس انسان کا کیا ہوگا؟ جو قوم کارپوریٹر سے، کسی سیاسی لیڈر سے، ایم ایل اے اور ایم پی سے لڑنے کی طاقت نہ رکھے، اللہ اکبر، جب اللہ رب العزت اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا، خدا اس کو جنگ کا چیلنج کرے گا، تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ اللہ جس کی طاقت کا عالم یہ ہے، وہ اللہ جس کی قوت کا عالم یہ ہے، وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی طاقتور سے بڑھ کر طاقتور اللہ رب العزت کے قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر۔ وہ فرعون جو اپنی قوت کے دبدبے میں مشہور تھا، وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، میرے اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اور صرف دریا میں غرق نہیں کیا بلکہ دریا کی موجوں نے عبرت کی خاطر اس کو لا کر کے باہر پھینکا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو عبرت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ فرعون کا یہ انجام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں وہ نمرود جس نے تقریباً کم و بیش صدیوں اس دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا کا حاکم تھا نمرود، اور جب نمرود کو میرے اللہ نے پکڑ کی تو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ نے نمرود کو ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، وہ شداد جس نے خود ساختہ جنت بنائی تھی، اپنی جنت خود بنائی تھی، اس کی جنت کا تذکرہ حدیث میں آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا اس کی اینٹیں سونے کی تھی۔ یہ کوئی حکایات اور جو ہے وہ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے شداد اتنا مالدار تھا۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ میری قوم تصور تو کرے، اللہ کی قوت کا اندازہ کرو، اللہ کی طاقت کا اندازہ کرو، اس کی پکڑ کا اندازہ کرو، اور آنے والی گفتگو کو ذرا دل سے سننا۔ میں نے پہلے ہی کہا لمبی کرنے کی بجائے اختصار سے کام لیا جائے گا، لیکن بڑی اہم بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ اللہ کی طاقت جو فرعون کو غرق کر دے، وہ اللہ کی طاقت جو نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دے، وہ اللہ کی طاقت، وہ شداد جس نے اللہ اکبر خود ساختہ خود کی جنت بنائی تھی، اللہ کے مقابلے میں خود کی جنت، اس کی اینٹیں سونے کی تھی، اس کے جو ہے وہ کنکریاں جو جس کو وہ کہتے تھے وہ ہیرے جواہرات اور موتیوں کے، سچے موتیوں کے تھے۔ ہم نے تو وہ سچے موتی ابھی تک دیکھے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنی جو زمین اس کی خود ساختہ جنت کی زمین تھی وہ مشک اور عنبر کی بنائی تھی، یعنی جو چیزیں نبیوں سے ان کی روایتوں میں انبیاء کی زبانی جو جنت کے متعلق سنی گئی تھی، ہر وہ چیز اس نے اپنے انداز سے کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اللہ دنیا کے نشے میں ڈوبنے والے میرے بھائیوں، دولت کے نشے میں خدا کو بھولنے والوں، گناہوں کے شبستانوں کو سجانے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کی طاقت و قوت کو بھول کر کے اللہ اکبر اپنے نفسانی خواہشات کے اندر ڈوب کر زندگی گزارنے والوں، دیکھ لو قرآن و حدیث اٹھا کر کے خود کی بنائی ہوئی جنت جب برسوں تک کے جنت بناتا رہا اور پھر اس کی تزئین کاری کرتا رہا، اس کو سجاتا اور سنوارتا رہا، جب اس جنت میں خود کی بنائی ہوئی جنت، وہ جنت کیا تھی؟ وہ تو حقیقت میں جہنم ہی تھی، لیکن خود ساختہ بنائی ہوئی جنت میں جب شداد داخل ہونے لگتا ہے تو اللہ اکبر، میرے اللہ کی طاقت دیکھو، میرے اللہ کی قوت دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اس کی سواری کے دو پیر اس کی خود ساختہ جنت میں پہنچتے ہیں، اور اللہ حضرت اسرائیل کو حکم دیتا ہے اس کی روح ابھی قبض
کی جائے کہ 2 پیر سواری کے اس کے اندر ہے اور 2 پیر باہر ہے، اور فرماتا ہے اس کی روح نکال لو کہ خود کی بنائی ہوئی خود ساختہ جنت کو بھی یہ دیکھ نہ سکے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ خدا کی جنت تو دور کی بات ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو انسان خود کی بنائی ہوئی جنت بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، قوت ہے۔ اب وہ قوت والا خدا ارشاد فرما رہا ہے، وہ طاقت والا خدا ارشاد فرما رہا ہے، کچھ لوگوں کو میں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی پر تو انسان کو لرز جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، خدا جنگ کا چیلنج کر رہا ہے، خدا جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اب کس کے ساتھ جنگ کا اعلان اللہ کر رہا ہے؟ 3 لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کے ساتھ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن میں 3 کا تذکرہ کروں گا وقت میں جتنی گنجائش ہے۔ 3 لوگوں کے ساتھ میرے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ کہیں ہم ان تینوں میں تو نہیں؟ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ رب العزت کرے، اللہ کرے اس کے کرم کا واسطہ ان تینوں میں سے ہم نہ ہو۔ پہلے نمبر پر اللہ فرماتا ہے جن کو میں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، جن کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، ایک تو وہ انسان ہے جو تنہائی میں چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، جو چھپ کر تنہائی میں گناہ کرے، میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ ذرا غور تو کرو، تنہائیوں کے اندر گناہ کرنے والوں اللہ جنگ کا چیلنج دے رہا ہے، اور پھر خدا جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے اس کی عزت کا کیا ہوگا، اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، اس کے دکان و مکان کا کیا ہوگا، دنیا میں وہ کتنا ذلیل ہوگا، دنیا میں وہ کتنا رسوا ہوگا، اور پھر زمین کے اندر جب قبر میں جائے گا تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی؟ لرز جاؤ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ جن کے ساتھ جنگ کا چیلنج کر رہا ہے وہ پہلے نمبر پر کون ہے؟ اکیلے میں گناہ کرنے والا، تنہائی میں گناہ کرنے والا، کیا ہم اس کے اندر ہے؟ میں یہ نہیں کہتا اتنے بڑے مجمع میں کون ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہر آدمی اپنی تنہائیوں کو جانتا ہے، ہر آدمی اپنی تنہائیوں سے اچھی طرح واقف ہے، کون کیا کرتا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھنا، یہ سفید لباس، یہ خوبصورت داڑیاں، یہ خوبصورت ٹوپیاں اور اللہ اکبر ناموں کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے القاب و آداب، لیکن ہماری تنہائی کو تو اللہ دیکھتا ہے، ہماری تنہائی کو اللہ دیکھتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اللہ کو غافل نہ سمجھنا، میرا رب فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ ہم تنہائی میں کرتے کیا ہیں؟ لوگوں کے سامنے عبادت کر کے، لوگوں کے سامنے نیک بن کے، لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کے ہم نے تنہائیوں میں کیا کیا؟ بتاؤ کیا آج مسلمانوں کی تنہائی کی راتیں کیسی ہے؟ لوگوں کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ والے لگتے ہیں، اور تنہائی میں ہم شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ کیا آج کا مسلمان اپنی راتوں میں فلمیں نہیں دیکھتا؟ اللہ اکبر۔ گناہ کرتے ہوئے اگر دروازہ کھڑک جائے، دروازے کی آواز آ جائے تو آدمی کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، صوفی حمید الدین ناگوری جیسے اللہ کی عظیم ولی کے پڑوس میں رہنے والوں، آپ مجھے بتاؤ اگر ہم گناہ کر رہے ہوں اور دروازے پہ دستک ہو جائے تو ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، لیکن بتاؤ دروازے پہ دستک دینے والا کون ہوگا؟ ذرا آج آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون دروازے پہ دستک دینے والا ہوگا؟ باپ ہوگا، بھائی ہوگا، بیوی ہوگی، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، دوست ہوگا، کوئی اپنی ہی طرح تو انسان ہوگا، انسان اپنے جیسا انسان ہوگا۔ اگر اپنے جیسا انسان دستک دے، دیکھا نہیں صرف دستک دے، تو ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تو بھی ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے تب بھی ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ رستے سے چلتے ہوئے چکر مکر دیکھنے والوں کیا دیکھتے ہو؟ بالخصوص میری قوم کے ان جوانوں سے پوچھتا ہوں جو پکنک اور سیر و تفریح کے نام پر کبھی زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، کبھی شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں۔
رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. ہماری کیفیت یہ ہے. یاد رکھنا، مخلوق کے سامنے نیک بن کر خدا کے سامنے پاپ کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے میں تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. بلکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہاں تک فرمایا کہ جو مخلوق کے سامنے عبادت کر کے تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، میں ان کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں ان کی نیکیاں قبول نہیں کرتا، ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، ہمارا یہ نازک سا وجود کیا اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ. کوئی ایمان والا سوچ سکتا ہے؟ یقیناً مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اکیلے میں گناہ کرتے وقت ہماری نیت یہ نہیں رہتی کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں یا خدا کے جنگ کا چیلنج قبول کر رہے ہیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں، اکیلے میں گناہ کرنے والوں، میں تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور تمہاری عبادتوں کو ضائع کرتا ہوں. حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ ان کی عادت کریمہ تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان روزانہ آیا جایا کرتا تھا. قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ موت یاد آئے، اور جب موت یاد آتی ہے تو انسان کی جو ہے وہ لذتوں کی کیفیت، انسان لذتوں کو بھول جاتا ہے، انسان لذتوں کو فراموش کر جاتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ میں قبرستان روز جاتا تھا تاکہ قبروں کے پاس بیٹھ کر کے یاد کروں کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، انسان اگر موت کو اور آخرت کو فراموش کر دے تو انسان بگڑ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ دنیا میں ڈوب جاتا ہے. اللہ اکبر. آج ہم قبرستان جانا نہیں چاہتے، اور جو جاتے ہیں وہ جا کر وہاں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، دنیا میں غرق رہتے ہیں. ہائے ہائے، یہ دنیا دنیا دنیا، کس قدر دنیا میں مست ہو گئے. اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن موت آنی ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. جسم کا رشتہ ایک دن روح سے ٹوٹ جائے گا. یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ دولت، یہ مکان، یہ دکان، سب کے سب غیروں کا ہے، اپنا کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، مولائے کائنات سیدنا امام علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، تین چیزیں صرف تیری ہے اس دنیا میں، چوتھی کچھ تیری نہیں ہے. جو کھا کے ہضم کر جائے وہ تیرا ہے، جو پہن کر پھاڑ دے وہ تیرا ہے، اور جو اچھے اعمال کر جائے وہ تیرا ہے. یہ تین چیزیں تیری ہے، باقی کچھ اپنا نہیں ہے. بڑی بڑی بلڈنگوں پر غرور کرنے والوں، اللہ کو بھول جانے والوں، بڑے بڑے مکانات پر اترانے والوں، اللہ کو بھول جانے والوں، اپنی جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، سن لو، اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر اللہ کسی کی کمر کی نس بھی دبا دے نا تو اس کو اس کی اوقات پتہ چلے. خدا صرف درد سر دے دے. میں تو حیران ہوں، جو قوم اللہ کا دیا ہوا درد سر برداشت نہیں کر سکتی، وہ قوم اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکتی؟ سوچو تو صحیح، کہاں درد سر جس کو ڈاکٹر کی دوا دور کر سکتی ہے، ڈاکٹر جیسے انسان کی دوا جس درد سر کو دور کر سکتی ہے، انسان اس درد سر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ کا عذاب جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ بھی سن لو، اگر دماغ میں یہ خبط ہے کہ اللہ عذاب دے گا تو وہ بچائے گا اور وہ بچائے گا اور وہ بچائے گا، اللہ نے اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا. فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب وہ عذاب کا فیصلہ کر لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی. اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی، نہ مال، نہ منال، نہ اولاد، کچھ نہیں. کس زوم میں ہے، کس گھمنڈ میں ہے، کس غرور میں ہے. انسان تو ہے کہاں؟ انسان تو ہے کہاں؟ حضرت ابراہیم تیمی فرماتے کہ میں قبرستان آتا جاتا تاکہ موت یاد کروں. ایک دن میں قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھا تھا اور میری آنکھ لگ گئی.
جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک مردے کو اس کی قبر سے نکالا گیا. سوتے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ مردے کو اس قبر سے نکالا گیا اور اس کے منہ میں ایک آگ کی زنجیر ڈالی گئی. اس کے منہ میں آگ کی زنجیر ڈالی گئی اور وہ آگ کی زنجیر اس کے حلق میں آئی اور گزرتی ہوئی اس کے پاخانے کے مقام سے نکل گئی. ذرا غور کرنا، اگر گرم گرم چائے کی چسکی لے لو تو زبان کا کیا ہوتا ہے. جب وہ جہنم کی آگ کی بنی زنجیر کسی کے حلق میں ڈالی جائے تو اس وقت اس کا کیا بنے گا، اور پھر پاخانے کے مقام سے نکالی جائے اس وقت اس کا کیا بنے گا. اللہ اللہ کہتے ہیں ابراہیم تیمی وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی تڑپ دل کو بے چین اور بے قرار کر رہی تھی. میں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دعائی دیتا تھا، اللہ کیا میں نے حج نہیں کیا، اللہ کیا میں نے عمرہ نہیں کیا، اللہ کیا میں نمازی نہ تھا، اللہ کیا میں تلاوت قرآن نہ کرتا تھا. یعنی وہ اپنی نیکیاں گنانے لگا اور اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرنے لگا. اللہ اکبر. جب وہ اپنی نیکیاں گنا چکا تو اس کے بعد غیب سے آواز آئی، ہم جانتے ہیں تو سب کچھ کرتا تھا لیکن تنہائی میں گناہ کرتا تھا. یہ اکیلے میں گناہ کرنے کا وبال ہے جو تیرے حلق کے اندر زنجیر آگ کی ڈالی گئی ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں اپنی تنہائیاں کیا ہیں؟ موبائل کے مشکل پاسورڈ ڈال کر کے موبائل کی گندگی بیوی بچوں سے چھپانے والوں، کیا اللہ سے بھی یہ گندگی چھپ جائے گی؟ آپ مجھے بتائیں. اللہ اکبر. چپ کے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، سماج سے یہ آنکھوں کو چھپا سکتے ہو، کیا اللہ سے بھی چھپا سکتے ہو؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سفر میں تنہائی کا موقع پا کر کے گناہ اور جرائم کرنے والوں، سفر کی رودات سب سے چھپا لوگے، کیا اپنے رب سے بھی چھپا لوگے؟ وہ اللہ جو خود فرماتا ہے او تنہائی میں سفر کر کے اپنے آپ کو اکیلے سمجھ کر بے باک بننے والوں، وہ فرماتا ہے ہوا ماکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. آپ سے پوچھتا ہوں جب اللہ ساتھ ہے، اللہ اکبر، وہ علم قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، اس کی نگاہ سے ہم چھپے نہیں ہیں. تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. مگر سنو میری قوم کے جوانوں، آج ہم کہتے ہیں نا کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تو اللہ جن کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرے اس کا یہ انجام نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ باتیں تو اس زمن میں بہت سی کرنی تھی لیکن وقت تو جو ہے وہ آپ نے کافی تاخیر سے مجھے مائک دیا اور میرا وقت مکمل ہوا. اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. آگے کی گفتگو پھر کسی موقع پہ کی جائے گی. بس آج کا پیغام یہ ہے، جب اکیلے اور تنہائی میں دل گناہ کرنے کو چاہے، نفس گناہ پہ ورغلائے، بس اتنا سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے. اور جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے. ہے طاقت خدا کے جنگ کے چیلنج کو قبول کرنے کی، ہے طاقت اللہ سے لڑائی مول لینے کی، ہے طاقت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا سے ٹکرانے کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی مومن ہو کر اس کا تصور نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ ایسوں کو تباہ و برباد کرتا ہے. اور یاد رکھنا تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں. اللہ کے بندو، رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے. توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو. سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے. اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو کر صرف 2 آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو. صرف 2 آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ راضی ہو جاتا ہے. سب کو منانا مشکل، رب کو منانا آسان ہے. اللہ کرے ہم تنہائیوں میں گناہوں سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں اور اللہ ہم سب کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. اس کے بعد اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھے پہلے موقع دیجیے گا تاکہ ہم اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ نے بہت اچھے سے سنا، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.